اسلام اپنی حقانیت پر کل بھی زندہ تھا، آج بھی اور ہمیشہ رہے گا، اور اللہ رب العزت سے ہمارا تعلق ہے، وہ ہمیں سزا و جزا دینے والا ہے۔ اب یہاں پر بات یہ دگلی پالیسی کی، ہیپوکریسی جس کو کہتے ہیں، منافقت جس کو کہتے ہیں، وہ ہماری حکومتیں کرتی ہیں۔ کیا ایسی سنگٹنوں کو نہیں کہا جاتا کہ تم یہ نفرت پھیلا رہے ہو، زہر پھیلا رہے ہو؟ اور اگر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو کہ باضابطہ مسلمان بچیوں کو اٹھا کر کے لے جانا، اس پر ان کو لاکھوں کا انعام دینا کہ تم اٹھا کر کے لے آؤ، کسی کے گھر سے بچی کو 2 لاکھ 2.5 لاکھ 5 لاکھ انعام دیں گے، تف ہے، لعنت ہے ایسی چیز پر کہ تم لڑکیوں کے ذریعے سے اپنے مذہب کو بڑھانا چاہتے ہو۔ ہم اپنی گردنوں سے اسلام کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ ہاں، یہ نیچ طریقے سے نہیں، کسی اس طرح کے ہلکے طریقے سے نہیں جو یہودی کرتے رہے، عیسائی کرتے رہے، اپنی بیٹیاں سجا سجا کر کے دیتے رہے، یا دوسروں کی لڑکیوں کے ذریعے سے گھستے رہے۔ اسلام اس طرح سے نہیں ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے پاس کئی دوشیزائیں، کئی خوبصورت لڑکیاں آتی رہی، صلاح الدین ایوبی نے ایک نظر ان کی طرف نہیں دیکھا۔ تمہیں معلوم ہے سلطان الہند غریب نواز کے پاس 40 دن تک ایک لڑکی جاتی رہی، صرف اپنے دامے فریب میں پھنسانے کے لیے کہ ہماری طرف آ جائے، راجے کی بیٹی تھی، لیکن 40 دن تک اس مرد قلندر نے ایک نظر تک نہیں دیکھا۔ 40 دن کے بعد وہ خود فدا ہوئی اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئی۔ عزیزان گرام وقار، یہ ہماری تاریخ رہی ہے۔ ہم کسی کے گھروں میں چھید ڈال کر کے، سوراخ مار کر کے اٹھانا نہیں چاہتے۔ ہاں انشاءاللہ العزیز تم لے جانا چاہتے ہو، بہو بنانا چاہتے ہو، جس طرح کی حرکتیں پیدا کر رہے ہو، انشاءاللہ اب ہمارا پیغام عام ہوگا۔ دیکھنا یہ جوان جب غلام مصطفیٰ بنے گا، ایک ایک نہیں 4 ساتھ آئیں گے انشاءاللہ، آئیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، یہ بیوی بنانے کے شوق سے نہیں کہہ رہا ہوں، ہاں انشاءاللہ العزیز مصطفیٰ کریم کی محبت میں ہر کوئی ضرور وارفتہ ہوگا، اس لیے کہ ہم نے تبلیغ جو کیا ہے پوری دنیا میں وہ اخلاق مصطفیٰ سے کیا ہے، دین مصطفیٰ سے کیا ہے۔ کل ہی میں نے وہ افغانستان کی ایک خاتون کے متعلق، افغان کی نہیں ہے، وہ انگلینڈ کی خاتون ہے، اس نے اپنا بیان نشر کیا ہے کہ وہاں کے کچھ مسلمانوں کا جو رویہ میرے ساتھ تھا، اور اس نے پورا حجاب پہن کر کے اپنا ایک انٹرویو دیا ہے۔ یہ جھوٹا پروپیگنڈا تھا جو پھیلایا جا رہا تھا، عصمت دری کرتے ہیں، عزت لوٹتے ہیں، مگر میری عزت کی اگر کسی نے وہاں پر حفاظت کی ہے تو یہ جوان مسلمان ہی تھے جنہوں نے میری طرف کسی کو بڑھنے نہیں دیا۔ آج سے 8 سال پہلے قریب امریکہ کی ایک رپورٹر نے بھی یہ کہا تھا، ایک وقت تھا جب نیٹو افواج میرے اوپر حملہ کر رہی تھی، وہ درندے جو برسوں سے اپنے گھروں سے باہر ہیں، وہ لوگ مجھے تنہا پا کر کے، ایک اخباری نمائندہ رپورٹر تھی، کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھ پر حملہ کر کے بیٹھے تھے، لے جانے والے تھے، لیکن 2 چند نوجوان ایسے آئے کہ مجھے چھڑا لیا۔ شام کا وقت تھا، لیکن میں نے ان کے چہرے دیکھے، یہ جوان ہیں، مسلمان ہیں، اور ڈر گئی۔ ہمارے فوجی تو لے جاتے، ایک رات کے بعد چھوڑ دیتے، یہ تو آتنکوادی ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، ٹیررسٹ ہیں، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کیا کریں گے۔ لیکن وہ خاتون کہتی ہے رات کا وقت ہوا، کمرے میں ایک جگہ انہوں نے مجھے رکھ دیا تھا، رات کے وقت تھوڑا سا دروازہ کھلا اور کھانے کا برتن میرے اندر آیا، میں نے کھانا کھایا، میرے کپڑے کچھ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، جھاڑیاں لگ کر کے۔ وہ کہتی ہے کہ رات کے وقت ایک جوڑا کپڑا بھی آیا، دوسرے دن ناشتہ بھی آیا، کھانا بھی آیا۔ 2 دن کے بعد ہمارے ملک کی ایمبیسی کے افراد آئے اور دروازہ کھول کر کے مجھے لے گئے، اور اس کے بعد وہاں ایمبیسی میں جانے کے بعد اس خاتون سے ایمبیسی کے افراد نے کہا، یہ جو 2 نوجوان ہیں جو تجھے کھانا دے رہے ہیں، جو تجھے کپڑے دیے ہیں، انہوں نے آ کر کے ہمیں اطلاع دی کہ تجھے تیرے ملک تک حفاظت سے پہنچایا جائے۔ وہی ہمیں یہاں تک کا پتہ دیے ہیں۔ وہ خاتون واپس جا کر کے پورا آرٹیکل لکھتی ہے اور کہتی ہے دنیا نے جو بتایا وہ اور مسلمان ہے، آنکھوں نے جو دیکھا وہ اور مسلمان ہے۔ نوجوانوں، آج بھی تم اخلاق مصطفیٰ سے لوگوں کو قائل کر سکتے ہو، ان کو اپنا گرویدہ بنا سکتے ہو۔ صدیق اکبر کے زمانے میں وہ یہودی عورت جس نے خط لکھ کر کے امیر المومنین سے کہا تھا میں مدینے میں رہنا نہیں چاہتی، میں یمن جانا چاہتی ہوں، میرے گھر والے رشتہ دار سب وہاں ہیں، خلیفہ اول صدیق اکبر نے 2 جوانوں کو اس عورت کے ساتھ کر دیا، لے جاؤ اسے یمن تک چھوڑاؤ۔ اس کو اونٹنی پر بٹھایا، وہ 2 جوان لے کر کے نکلتے تھے۔ وہ خاتون کہتی ہے جگہ جگہ چوکیاں آتی تھی، چیکنگ پوائنٹ آتے تھے، لوگ پوچھتے تھے کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ یہ 2 جوان جواب دیتے خلیفہ اسلام صدیق اکبر کی مہمان ہیں، ملک یمن جا رہی ہیں، تو فوراً چوکی کھول دی جاتی، کوئی اونٹ کے اوپر نظر تک نہیں اٹھاتا تھا، پورے یمن پہنچ گئی۔ وہ کہتی ہے خاتون یہودی عورت کہ پورے سفر ساتھ رہنے والے 2 جوانوں نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا نہیں۔ پہنچی وہاں پر تو اپنے پورے خاندان والوں کو بلایا اور سب رشتہ داروں کو جمع کر کے کہتی ہے اے میرے عزیزو، تمہاری وجہ سے میں مدینہ چھوڑ کر کے آئی، اب تم سب کے سب گواہ ہو جاؤ، میں اسلام لاتی ہوں، مدینہ واپس جاتی ہوں۔
मुझे मेरी इज्जत की हिफाजत वहीं पर नजर आती है। जिस दरबार के ये गुलाम हैं वो मेरी इज्जत के असल मुहाफिज हैं। अजीजान किरामी, इस्लाम में पलने वाला जवान दूसरों की इज्जतों पर डाका नहीं डालता, दूसरों की बहनों की इज्जतें नहीं लूटता। तुम अपने हरकत से आज ये दिखा रहे हो कि तुम्हें आतंकवादी संगठनों ने पाला है, तुम्हें तुम्हारे पंडितों ने यही चीज सिखाया है कि किसी के भी घर की बेटी उठा ले जाओ। आओ हम अपने मेंबर से अपने हर बच्चे को कहते हैं, तुम्हारे घरों की बेटियां जिस तरह इज्जत की हैं, इसी तरह दूसरे मजहब की बेटियों की भी ख्याल रखो, उनकी तरफ भी तुम्हारी नजर ना उठाया जाए। आज तक आपने किसी आलिम से सुना, किसी मेंबर से सुना कि हमने आपको कहा है जाओ ले आओ 2 लाख दे देंगे, 5 लाख दे देंगे? हम तो यहां मना करते हैं। क्या तुम्हारे पास कमी है खवातीन इस्लाम की? तुम्हारे घरों में तुम्हारे बच्चों की मां बने तो वो औरत बने जिसने काल अल्लाह और काल रसूल कहा है, मोहब्बत मुस्तफा के नगमे सुनाए हैं। कभी बच्चों को सुलाए तो फातिमा के नगमे सुलाए। अजीजान गिरामी, हम अपने जवानों को तरबियत इस तरह की नहीं देते कि उठा लाओ, भगा लाओ, ले जाओ। यहां संगठनें बन रही हैं। तुम अपने किरदार से यह बताना चाह रहे हो, पूरी दुनिया देख रही है कि तुम जिस तरह की परवरिश पाए हो, सिर्फ लूट मार, कत्ल गारत। मेरे अजीजों, ये हालात जो आज बने मैं आपको बताता हूं क्यों। अल्लाह ताला पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है कि ये इस्लाम पर उंगली उठाते। वो पाखंडी घर में बैठ करके या गुफे में बैठ करके ये भौंकते हैं कि मदीने के ये मुसलमान बलात्कार थे, लूट मार करते थे, औरतों का कारोबार करते थे, औरतों को ले जाया करते थे। ये सारी चीजें तुम अपने यहां बैठ करके बता रहे थे, लेकिन अल्लाह ने यह साबित करके दिखाया अब घरों से उठाने वाले तुम्हारी कौम से हैं, लूट मार करने वाले तुम्हारे जवान हैं, औरतों को भगा ले जाने वाले तुम्हारे जवान हैं। दुनिया अब समझ जाएगी तुम बोलते हो इस्लाम पर, और अल्लाह ने ये सारे किरदार तुम्हारे घरों के कोनों से निकाल कर दिखाया। हकीकत में इस्लाम औरतों की इज्जतों की हिफाजत के लिए आया है। जिस वक्त औरतों को बाजार में बेचा जा रहा था, मेरे आका ने औरतों की इज्जत यहां तक बढ़ाई, कहा जिस घर में बेटी पैदा हो उसी दिन रिज्क के 10 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। मेरे आका ने फरमाया जिसने 2 बच्चियों की हिफाजत की, परवरिश की और अच्छी जगह निकाह करके दे दिया, वो मेरे आका फरमाते हैं उस पर जन्नत वाजिब हो गई, उस पर जन्नत वाजिब हो गई। बशारत तुम्हें बेटियों पर दी गई, बीवियों को खिलाने में सदके का सवा, मां के कदमों के नीचे जन्नत। अल्लाह अल्लाह, ये सब औरतों के लिए किसने बताए? किसने बताए? अरे यहां हमारे इसी मुल्क में औरत बेवा हो जाए तो इसको चिता के साथ आग में जला दिया जाता। बेवा औरतों को आप शगुन मान करके अपनी महफिलों में नहीं लाया जाता। आज तक ये रिवायात मौजूद हैं। आज तक ऐसी विधवाओं के बहुत सारे ऐसे इलाके बने हुए हैं जहां औरतों को छोड़ दिया जाता है। मेरे अजीजों, दुनिया में वो वाहिद शख्सियत है मेरे आका की जात जिसने एक औरत हजरत आयशा कुंवारी, उसके अलावा जितने निकाह किए सब बेवाओं से किए, ये बताने के लिए कि बेवा घर से निकाली जाने वाली औरत नहीं, बल्कि घर में हो तो उसके जरिए से अल्लाह दुआएं कबूल करता है। औरतों को इज्जत बख्शा है, औरतों को इज्जत बख्शा है। मैं अपनी बच्चियों को आज ये बातें इसलिए सुना रहा हूं कि तुम्हारी तारीख अंधेरे में नहीं है, तुम्हारी तारीख सियाह नहीं है, रोशन है। इस्लाम में अजीम खवातीन मौजूद हैं, किरदार के भी, अमल के भी। अब मैं आपको वो भी बातें बताऊं जिन्होंने इस्लाम में ये मशक्क़तें तो उठाई लेकिन जंगों में भी वो शरीक रही हैं। हज़रत उम्मे अमारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जंग खंदक में हिस्सा लेती हैं, जंग उहद में हिस्सा लेती हैं, यहाँ तक कि उनके मुतालिक 7 गज़वात में हुजूर के साथ गई। कई साहबियाँ, आप पूछेंगे औरतों पर कहाँ जिहाद? कहा नहीं था, लेकिन किस लिए जाती थी? 700 फौजी, 1000 फौजी इस्लाम के हैं, सबका खाना तनहा बना करके खिलाती थी। हज़रत उम्मे सुलैत एक साहबिया, हज़रत उमर फारूक के पास एक चादर आई तो वो तकसीम करने की चादर थी। लोगों ने कहा आप अपनी बीवी और अपनी बेटी को दे दें। हज़रत उमर ने कहा ना, ये उम्मे सुलैत को मैं दूंगा चादर। कहा क्यों? कहा वो जंगे खंदक में और कई गज़वात में मशक भर भर करके मुजाहिदीन को पानी पिलाया करती थी। ऐसी साहबियाँ हज़रत अस्मा बिन्त अमीस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जंगे यरमूक में, जंगे कादसिया में, जिन्होंने झोपड़ियों की चोप उठाकर, लकड़ियां उठा करके रोमियों पर ऐसा हमला आवर हुई थी कि वो जंग जो फतह हुई उन खवातीन की वजह से हुई। हज़रत सफ़िया मदीना तैयबा की हिफाजत पर तन्हा ऐसी बहादुरी का किरदार अदा कर रही। यहूदी दाखिल हुए थे औरतों के दरमियान, उन्होंने खुद अपना नेज़ा उठा करके सर कलम कर दिया। वो मिसाली खवातीन है, वो दुबक करके बैठने वाली नहीं। बल्कि एक साहबिया हज़रत खंसा रज़ी अल्लाह ताला, काफ़ी मैंने साहबियात का जिक्र किया, उनकी बरकतें अल्लाह हमारी बच्चियों को अता करे। हज़रत खंसा एक वो सहाबियाँ हैं जो जंगे कादसिया में पहुंची, उनके 4 जवान बेटे थे। ये मशहूर शायरा हैं अरब की। ये ईमान लाने से पहले जब शेर व शायरी करती थी,
مرثیہ پڑھنے کا ایک طریقہ تھا عرب میں، جب کوئی مر جاتا تو اس کے تعریفیں کر کر کے لوگوں کو رلاتے تھے، مرثیہ کر اس کو کہتے ہیں. تو یہ مرثیہ پڑھنے میں مشہور تھی خنسا. ان کے بھائی اور اس کے رشتہ دار انتقال کیے تھے زمانے جاہلیت میں، تو مشہور ہے حضرت خنسا نے 2 سال تک عرب والوں کو رلایا اشعار میں. ایسے ایسے اشعار لکھتی تھی کہ لوگ رونے لگ جاتے تھے. اور ایمان لائی 4 بیٹوں کو لے کر کے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جنگ قادسیہ میں پہنچ گئی. رات کے وقت اپنے پرانے اشعار پڑھنے لگی، لیکن اب بدل گئے تھے اشعار. اپنے بیٹوں کو کہتی تھی تمہاری ماں نے کبھی بدکاری نہیں کی، تمہارے باپ نے کبھی خیانت نہیں کی. اے جوانوں، اگر تم دین مصطفیٰ کے کام آ گئے تو خنسا کا سر بلند ہوگا. وہ رات بھر اشعار پڑھتی رہی. صبح جب اٹھے جنگ شروع ہوئی. وہ بڑی گھماسان کی جنگ تھی. شام سے پہلے پہلے لوگوں نے آ کر کے بتایا حضرت خنسا کو کہ تمہارے 4 بیٹے شہید ہو گئے. 1 نہیں 2 نہیں 3 4. اور سب میں یہ خبر پھیل گئی کہ اب حضرت خنسا کیسے کیسے اشعار بیان کریں گی. بھائی کے مرنے پر 2 سال عرب کو رلایا تھا، 4 بیٹے مرے، اب کیا کہے گی. سب آ کر کے جب پوچھتے ہیں کہ خنسا 4 بیٹوں کی لاش پر تم کیا مرثیہ پڑھو گی، سب کو جمع کرتی ہیں اور کہتی ہیں میرے غم پر اور مرثیہ پر اشعار سننا چاہتے ہو، سنو. ہر بیٹے پر میں کہتی ہوں انا للہ و انا الیہ راجعون. اب اسلام میں آ چکی، ایمان لائی ہوں. بے شک ہم اللہ کے لیے اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. 4 بچے جوان دے کر کے بھی وہ جو ثابت قدم رہی. عزیزان گرامی، ان خواتین پر لاکھوں سلام، ان کی تربتوں پر کروڑوں سلام. آج اپنے قوم کی بچیوں کو جاتے جاتے یہ درس ضرور دوں گا کہ تم ٹی وی سیریل اور اس طرح کی بھیانک جرائم کی کتابیں پڑھ کر کے اپنے کردار کو آگے نہ بڑھاؤ، اپنی زندگی کو آگے نہ بڑھاؤ. تم اگر کچھ دیکھ کر کے آگے بڑھنا چاہتی ہو تو سیدہ کائنات کی سیرت کو اٹھاؤ، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی سیرت اٹھاؤ. انٹرنیٹ تمہارے ہاتھ میں بھی ہے، موبائل تمہارے ہاتھ میں بھی ہے. کبھی یہ سرچ کر کے کیوں نہیں دیکھتی اسلام میں خواتین کا کیا کردار ہے، اسلام میں عورتوں کی کیا قربانیاں ہیں. یہ بھی تو ذرا پڑھو. تمہارے جذبے جوان ہوں گے، اور تمہارے جذبے جس وقت جوان ہوں گے یقیناً تمہاری گودوں سے بھی حسین و حسن کے غلام پیدا ہوں گے. عورتوں کے ذریعے سے انقلاب آ سکتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے عورتیں جب بیدار ہوتی ہیں تو حکومت کی چوبیں ہلا دیتی ہیں. ہاں، ان عورتوں پر لعنت جو اپنے گھروں سے نکل کر کے بازاروں اور سڑکوں میں آ کر کے بینر لے کر کھڑی ہو گئی. ہمارے پڑوسی ملک میں ہمارا جسم ہماری مرضی، ہمارا جسم ہماری مرضی، یہ بینر لے کر کے گھوم رہی ہیں. تو لعنت ہے. تم صرف اپنا کردار نہیں بتا رہی، بلکہ جس گھروں سے یہ آئی ہیں عورتیں ان کے ماں باپ پر بھی دنیا لعنت کرے گی. کیسی بچیاں تم نے جنم دی. تم اسلام پر ہو، ایمان پر ہو، اور اس طرح کا بینر اٹھائی کیسے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں الحمدللہ ہندوستان کی مسلمان خواتین اب بھی اس سے محفوظ ہیں. اب تک ہمارے یہاں آزاد اس طرح کا ماحول ہونے کے باوجود بھی ابھی ہماری خواتین اس طرح سے نہیں نکلی. اللہ کبھی نہ نکالے. لیکن بچیوں کے لیے جو جال بچھائے جا رہے ہیں، جو منصوبے بنائے جا رہے ہیں، اس سے میں الرٹ کرنا چاہتا ہوں. اے نوجوان بچیوں، اپنے خوابوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سپرد کر دو. کہ بہت سارے ٹیلی ویژن پر جو دکھائے جاتے ہیں وہ حقیقت نہیں ہوتے. یہ جادوگری ہے، یہ شعبدہ بازی ہے، وہ حقیقت نہیں ہوتا. ان سب چیزوں کو دیکھ کر کے تم ریئل لائف میں کرنے مت جانا. یہ حقیقت نہیں ہے. یہ پردے سیمی پر دکھا کر کے گمراہ کر کے تمہاری لائف کو بیکار کرنے کے آلے ہیں. بس دنیا لہو و لعب ہے، آخرت تمہارا ہمیشہ کا گھر ہے. یہ چند سال تم عیش سے رہ سکتی ہو، لیکن ایک وقت وہ بھی آئے گا جب بارگاہ خداوندی میں تمہیں کھڑا کیا جائے گا. اس حدیث کو سنو. میرے آقا نے جو فرمایا، وہ عورت جو کسی اجنبی مرد کا ہاتھ پکڑ کر جاتی ہے، قبر میں پہنچتے ہی اللہ اس پر 99 سانپ مسلط کرتا ہے جو قیامت تک اس کی ناک کو ڈستے رہتے ہیں. ان عورتوں کے متعلق یہ حکم ہے. اور قیامت کے دن حدیث پاک میں یہ بھی ملا کہ وہ جہنم میں نے ان عورتوں کو دیکھا جن کی کھال اتاری جا رہی ہے اور ان کو پستانوں کے ذریعے سے باندھا گیا ہے، اور بہت سخت ترین عذابات دیکھے گئے. کیوں؟ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے سطر کی حفاظت نہیں کرتی تھی، جو اپنے سطر کی حفاظت نہیں کرتی تھی. بچیوں کے لیے حیا بہت بڑی قیمتی چیز ہے. اگر تم حیا کے ساتھ رہی تو دنیا میں بھی عزت ہے، آخرت میں بھی عزت